اسی خداوند میں عزیز مومنی، آج خدا کا پاک کلام ہمیں خداوند باری تعالیٰ کے حضور دعا کرنے اور دعا کے بارے میں افادیت حاصل کرنے کا فضل ملتا ہے۔ دعا جو ہے یہ لاطینی زبان کے لفظ پریکاریس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے التماس کرنا، فریاد کرنا، گزارش کرنا، منت کرنا۔ لیکن خدا ہم سے صرف منت سماجت اور گزارش ہی نہیں چاہتا، بلکہ دعا کے ذریعے خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ دعا کے ذریعے خدا ہم سے بات چیت کرتا ہے اور ہم اپنی بات خدا تک پہنچاتے ہیں، یعنی جب ہم مکمل طور پہ اپنے آپ کو دعا میں دے دیتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے تو ریاکاروں کی مانند نہیں، بلکہ اپنی کوٹری میں جا اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہی تجھے بتلا دے گا۔ بس دعا جو ہے یہ خدا کی حضوری میں منت اور سماجت کے ساتھ ساتھ اس سے بات چیت ہے، خدا سے ہم کلام ہونا ہے۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں تو خدا دعاؤں کو، التجاؤں کو، شکر گزاریوں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں بیان ہے کہ تم میں سے کون سا ایسا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، اور جب وہ اس سے مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے، اور جب اس سے انڈا مانگے تو اسے بچھو دے۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو کس قدر تمہارا آسمانی باپ تمہیں زیادہ نہ دے گا۔ بس آج جب ہم یہ کلام سنتے ہیں تو خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ کلام اقدس میں فرماتا ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھل جائے گا۔ بس مانگنا، ڈھونڈنا اور کھٹکھٹانا خدا کی حضوری سے ہے، عام انسانوں سے نہیں، دنیا سے نہیں، بلکہ خداوند باری تعالیٰ سے ہے۔ اور خدا ہی مہربان اور رحیم اور قادر مطلق ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں یسوع سے سوال کرتے ہیں اور اس سے منت کرتے ہیں کہ وہ انہیں دعا کرنا سکھائے، جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اور یسوع جو استاد ہے، ربی ہے، ماشے ہے اور وہ زندگی دینے والا ہے، وہ انہیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں مسیح خداوند ایسی دعا سکھاتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو کہ تمام تر دعاؤں کی دعا ہے۔ اسے پیٹرن آف آل دا پریئرز کہا جاتا ہے، اسے دعائے ربانی کہا جاتا ہے، اسے اے ہمارے باپ کی دعا کہا جاتا ہے، لارڈس پریئر، خداوند کی دعا۔ اور یسوع یہ دعا اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ایماندار ہیں، کیا چھوٹا کیا بڑا، ہر انسان اس دعا کو سب سے پہلے سیکھتا ہے۔ اور مسیحی ہوتے ہوئے جب ہم اس دعا کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو خدا کی برکتیں ہماری زندگی میں نچھاور ہوتی ہیں۔ اس دعا کو 9 حصوں میں میں بیان کروں گا، اور یہ 9 حصے کون سے ہیں اس دعا کا آج ہم تجزیہ کریں گے اور سیکھیں گے کہ خدا اس دعا سے ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے یسوع نے جب انہیں دعا سکھائی تو کہا، اے ہمارے باپ، یعنی ایسی ہستی جو کہ دنیا کا خالق اور مالک ہے، اسے اے باپ کہہ کر پکارنا۔ بے شک ہم غیر مسیحی معاشرے میں رہتے ہیں اور کئی دفعہ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ الوہیم ہے، وہ ایڈونائے ہے، وہ یہوہ ہے، وہ باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ رشتہ جو ہے وہ روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے،
بلکہ وہ روحانی ہے، وہ دنیا کا پالن ہار ہے، وہ دنیا کا خالق اور مالک ہے، وہ رب ابدی ہے۔ اور جب یسوع ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے تو یہ فضل ملتا ہے کہ ہم اس الہی ذات کو باپ کہہ کر پکار سکیں، ایمان میں باپ کہہ کر پکار سکیں، کیونکہ وہ دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ یہ رشتہ جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے۔ بس یسوع سکھاتا ہے اے ہمارے باپ، یعنی باپ کہہ کر پکارنا۔ ایسی گہری وابستگی، ایسا گہرا رشتہ، ایسا ناطہ، ایسا تعلق جو ہمیں مسیحیت میں ملتا ہے کہ وہ الہی ذات دنیا کا خالق اور مالک، رب اور باپ ہے۔ اور دوسرے حصے میں کہ جب اسے کہا جاتا ہے اے ہمارے باپ، دوسرے حصے میں بیان ہے تو جو آسمان پر ہے، تو جو آسمان پر ہے، یعنی کلام اقدس میں لکھا ہے کہ آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، وہ آسمان پر ہے۔ اور جب ہم اسے پکارتے ہیں کہ تو جو آسمان پر ہے، اور پھر تیسرے حصے میں کہ تیرا نام پاک مانا جائے، یعنی تیرے نام کی تقدیس ہو، اور اس کے بارے میں بیان ہے کہ اس کے نام کو کیسے پاک کہا جاتا ہے۔ کلام اقدس میں بیان ہے کہ انسانوں سے بھی زیادہ فرشتے جو ہیں اس کے نام کو قدوس 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 کہتے رہتے ہیں، اور ہر وقت ہر لمحہ اس کی حضوری میں جھکے رہتے ہیں۔ بس ہم انسان ہوتے ہوئے بھی خداوند یسوع سے سیکھتے ہیں کہ تیرا نام پاک مانا جائے، یعنی اس خدا کی الہی ذات کے نام کو مقدس کہنا، اس کے نام کی تقدیس کرنا، یہ اس کے نام کی عبادت ہے، اس کی عبادت ہے۔ اور تیری بادشاہت آئے، چوتھے حصے میں تیری بادشاہت آئے۔ بے شک یسوع نے بھی کلام کا آغاز ایسے ہی کیا، اور اس نے کہا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ اور یسوع جہاں پہ ہے وہ خدا کی بادشاہت ہے، اور یسوع جب آ گیا ہے، زمین پر اترا ہے، تو وہ بادشاہت کے کام کرتا ہے۔ اور بادشاہت، تیری بادشاہت آئے جب ہم کہتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں خدا کی بادشاہت چاہتے ہیں، اور خدا کی بادشاہت میں جہاں پہ نہ بیماری ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ دکھ ہوں گے، نہ تکلیفیں ہوں گی، بلکہ خدا کا راج ہوگا، خدا کا راج ہوگا۔ اور یسوع جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو خدا کے تخت جلالی پہ ہے، اور وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، یعنی وہ آسمان پر ہے، اس کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ پانچویں حصے میں تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہماری زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہونی چاہیے۔ بے شک خدا جو ہے وہ ہر طرح کی مرضی پوری کر سکتا ہے، لیکن خداوند یسوع اس دعا سے سکھاتا ہے کہ اس نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے۔ اسی لیے تو آزاد مرضی کے تحت آدم اور حوا گناہ میں گر گئے کہ جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی۔ لیکن خداوند یسوع اس دعا سے سکھاتا ہے کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، یعنی ہر روز کی ضرورت خداوند سکھاتا ہے کہ ہم نے اس الہی ذات سے حاصل کرنی ہے، کہ جس طرح وہ آسمان سے من برساتا ہے، بٹیر برساتا ہے، بیابان میں بھی خوراک عطا کرتا ہے، تو ہمارا ایمان، توکل اور بھروسہ خدا کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ کلام اقدس میں وہ سکھاتا ہے کہ آسمان کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے، نہ کاٹتے، نہ کھتوں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی ہر روز تمہارا آسمانی باپ انہیں تازہ خوراک مہیا کرتا ہے۔
जंगली सोसरों को देखो कि जिनका पहनावा आज है कल नहीं है। खुदा हर रोज उन्हें नया पहनावा अता करता है। यानी रोज की रोटी जो है वो भी खुदा से हासिल करनी है, क्योंकि खुदा की बरकत जब खाने पर है तो वो खुराक अच्छी है, वो तरोताजा करने वाली है, सेहत देने वाली है, बरकत देने वाली है। और दुआ भी जो है जब रोज की रोटी मांगनी है तो खुदा से मांगनी है। बस 7वें हिस्से में हम देखते हैं कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श। यहाँ पे बहुत मुश्किल बात है कि हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं। यहाँ पे खुदा हमें सिखाता है कि हम दूसरों को माफ करें, दूसरों से माफी मांगे भी, और जब हम माफ करते हैं तो माफ किए जाते हैं। और खुदा 7वें हिस्से में हमें सिखाता है कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श दे और हमें आजमाइश में न पड़ने दे। 8वें हिस्से में दुनिया में बेशुमार आजमाइशें हैं जो हर रोज हमारी जिंदगी में आती रहती हैं। हमें बचना है कि हम कैसे आजमाइशों पे काबू पाते हैं। और जब 8वें हिस्से में हम कहते हैं, ऐ हमारे बाप की दुआ में कि हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि क्या कर, बुराई से बचा। खुदा हमें बुराई से बचाता है। वो हमारे ज़मीर की आवाज से हमारी मदद और रहनुमाई करता है कि हम बुराई से बच सकें। बस आज जब हम इस दुआ को सीखते हैं तो इसके साथ साथ आज के कलाम इलाही की पहली तलावत पे भी हम ध्यान और ज्ञान करें, जो कि तकवीन की किताब में से ली गई है। और तकवीन की किताब में इब्राहीम, जिसे ईमानदारों का बाप कहा जाता है, इब्राहीम के नाम का मतलब ही है फादर ऑफ द नेशंस, कौमों का बाप। और जब वो कौमों का बाप है तो वो सदूम और अमूरा के लिए मिन्नत करता है, खुदा की हुजूरी में फरियाद करता है। वो नबी होते हुए, खुदा का चुनीदा होते हुए, खुदा का वफादार होते हुए, खुदा में ईमान रखने वाला होते हुए, वो सदूम और अमूरा के लिए मिन्नत करता है और कहता है कि ऐ खुदावंद, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? अगर सदूम में 50 रास्तबाज आदमी हो तो क्या तू इस शहर को ना बख्शेगा? फिर वो 50 की जगह कहता है कि ऐ खुदावंद, मैं जो कमजोर इंसान हूँ, मट्टी से बनाया गया हूँ, अगर मैं बोलने में गलती ना करूँ तो 50 की जगह क्या अगर 45 हो, और 45 की जगह अगर 40 हो, और 40 की जगह अगर 30 हो, और 30 की जगह अगर 20 हो, और 20 की जगह अगर 10 हो। इस तरह बार 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 वो खुदा की हुजूरी में मिन्नत करता है, खुदा से रहम मांगता है, खुदा से फजल मांगता है। बस वो इंसाफ करने वाला है और वो रहम करने वाला है। और आज जब हम ऐ हमारे बाप की दुआ के बारे में सीखते हैं तो खुदा हमें आज ये भी सिखाता है कि हम जो है अपनी दुआएं इल्तिजाएं खुदावंद की हुजूरी में रखें। बेशक खुदा जो है हमारी मदद और रहनुमाई करता है, और खुदा का पाक कलाम हमें खुदा से मुखातिब होना सिखाता है। जब कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च की बात करें तो कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में 5 दुआ की इकसाम को बयान किया गया है। और ये 5 दुआ की इकसाम कौन सी है, बस इनको मैं मुख्तसरन आपके सामने बयान करना चाहता हूं। और इनके नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च बयान करती है प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग एंड एडोरेशन। ये कौन सी दुआ होती है? प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग एंड एडोरेशन। इस दुआ में ईमानदार खुदावंद यस्सु के सामने बैठते हैं, यस्सु जो कि पाक यूखरिस्त की सूरत में मौजूद होता है। प्रेयर ऑफ होली आवर, पाक घंटा की दुआ, जिसमें यूखरिस्त की इबादत की जाती है और यीशु के साथ मुकालमा किया जाता है,
उससे बातचीत की जाती है और उसकी बरकत हासिल की जाती है। इसे कहते हैं प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग एंड एडोरेशन, यानी खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना और उससे बातचीत करना और उसकी बरकत हासिल करना, नंबर 1। और नंबर 2, पाक मां कैथोलिक कलीसिया दुआ की दूसरी किस्म हमें सिखाती है, वो है प्रेयर ऑफ पटिशन। इससे क्या मुराद है? इल्तिजाया दुआ, जिसमें हम खुदा की हजूरी में झुकते हुए अपनी तमाम तर मिन्नतें, समाजतें, परेशानियां, दुख, तकलीफें खुदा की हजूरी में रखते हैं कि और खुदा से मिन्नत करते हैं। प्रेयर ऑफ पटिशन, खुदा की हजूरी में मिन्नतें रखते हैं कि खुदावंद हम पे रहम करे, अपनी बरकत नाज़िल फरमाए, अपना रहम करते हुए हमें अपने फज़ाइल और बरकतों से नवाजे। तीसरी किस्म जो दुआ की है वो है प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, यानी सिफारिश करने की दुआ। बहुत दफा हम देखते हैं कि कलीसिया में यस्सु से भी सिफारिश की जाती है और तमाम तर दुआएं खुदावंद यस्सु के नाम से मांगी जाती हैं और कलीसिया सिखाती है और खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि जो भी दुआएं मांगी जाती हैं तो कहा जाता है हर दुआ के आखिर पे उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। इसी तरह मुकद्दसीन के नाम से दुआएं मांगी जाती हैं, जैसे मुकद्दसा मरियम का नवीना पढ़ा जाता है। पाकिस्तान में मुकद्दस एंथनी का नवीना पढ़ा जाता है क्योंकि वो खुदा का बरगज़ीदा था, खुदा का जो है मुकद्दस था। और जब हम देखते हैं उसकी जिंदगी में कि खुदा जो है अपने मुकद्दसीन की दुआओं को सुनता है, तो मुकद्दस एंथनी की सिफारिश मांगी जाती है, मुकद्दस फ्रांसिस की सिफारिश मांगी जाती है, मुकद्दसा ट्रीसा ऑफ कलकत्ता की सिफारिश मांगी जाती है, मुकद्दस पादरे पियो की सिफारिश मांगी जाती है। इसी तरह जब कलीसिया में इबादत होती है तो काहिन से या खुदा के राहिब या रहबा से ये कहा जाता है कि उनके लिए दुआ करें। नेक लोगों से कहा जाता है कि उससे के लिए दुआ करें। और इस तरह जो है वो प्रेयर ऑफ इंटरसेशन होती है, यानी सिफारिश मांगने की दुआ। और चौथी किस्म जो है वो थैंक्स गिविंग है। और इस थैंक्स गिविंग में क्या होता है कि जब शुक्रगुजारी की जाती है, कि जब खुदा की हजूरी में झुकते हुए हम उसकी तमाम तर बरकतों का शुक्र अदा करते हैं। काइन और हाबल भी जो है वो खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हुए अपने हदिये नजराने पेश करते हैं। और पांचवी किस्म जो है, जो कि कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च बयान करती है, वो प्रेयर ऑफ प्रेज है, यानी हम तो सताइश की दुआ, जिसमें हम देखते हैं कि गीतों की सूरत में हम जो है खुदा की हजूरी में हम तो सताइश करते हैं, ज़बूर गाते हैं और खुदा की हम तो सताइश करते हैं। बस इस तरह कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च हमें 5 किस्में समझने का फजल अता करती है कि हम 5 किस्म की दुआ के बारे में जान सकें। मैं फिर से रिपीट करता चलूं। नंबर 1, प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग एंड एडोरेशन, यानी खुदा की हजूरी में दुआ, और ये होली आवर की दुआ होती है। दूसरी किस्म प्रेयर ऑफ पटिशन, यानी कि इल्तिजाया दुआ। तीसरी किस्म जो है वो है प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, जिसे आज की पहली तलावत में भी बयां किया गया है कि इब्राहिम सदूम के लिए सिफारिश करता है। चौथी किस्म जो है वो प्रेयर ऑफ थैंक्सगिविंग है। और पांचवी किस्म जो है वो प्रेयर ऑफ प्रेज है। बस इन 5 किस्मों से हम दुआ के बारे में सीखते हैं, खुदा के कलाम की रूह से सीखते हैं। और जब हम आज दुआ करते हैं तो खुदा से आज ये फजल हासिल करें कि हमारी दुआएं जो हैं वो ईमान के साथ होनी चाहिए। और जो दुआ ईमान के साथ खुदा की हजूरी तक पहुंचती है, तो कलाम में लिखा है कि सादिक की दुआ आसमान के बादलों को चीरती हुए ऊपर पहुंचती है। सादिक की दुआ यानी नेक इंसान की दुआ आसमान के बादलों को चीरते हुए खुदा की हजूरी तक पहुंचती है।
اور جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو بہت دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا شاید ہماری دعا نہیں سنتا۔ تو 3 باتیں ضرور پوری ہوتی ہیں کسی بھی دعا کے ذریعے۔ دعا نمبر 1 پہلے نمبر پر قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہوتی ہے کہ وہ دعا جو ہے وہ مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ آج جب ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو بے شک ہم پریشان ہو جاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں۔ بہت دفعہ جو ہے ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنی دعاؤں میں ہی ہمارا ایمان نہیں ہوتا۔ آج خدا سے یہ دعا کریں کہ خداوند ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ اور کلیسیا کی تاریخ میں بیان ہے اور مقدس پیٹرک فرماتے ہیں کہ جو خاندان مل کر دعا کرتا ہے وہ ہمیشہ متحد رہتا ہے۔ اپنے خاندانوں کو اگر متحد دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور دعا کریں، اور دعا میں خدا کے کلام کو پڑھیں، زبور گائیں، مسیحی گیت گائیں اور پاک روسری کی عبادت بھی کریں۔ اور جب ہم مل بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو خدا برکت دینے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور وہ اپنے برگزیدوں کو وہ بچاتا ہے، ان کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے سدوم اور عمورہ میں سے خدا نے لوط کے گھرانے کو بچا لیا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے جب اپنے لوگوں پہ رحم کرتا ہے تو وہ برکتیں دینے والا ہے۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر اوقات بڑے افسوس کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے ہر کوئی گلی گلی میں جو ہے وہ گیت تو گاتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے تو ریاکاروں کی مانند بک بک نہ کر، بلکہ اپنی کوٹری میں جا اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہی تجھے بدلہ دے گا۔ بس مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آج جب ہم اس کلام کو سنتے ہیں تو خدا کی حضوری میں دعا کریں، اور جب ہم اس سے پھر مانگتے ہیں تو وہ ضرور سننے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ خداوند آج کے کلام الہی سے ہمیں اپنی برکات اور فضائل سے نوازے، اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔